اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جتنی کمفرٹیبلی اس وقت بات کر رہی ہیں اور بول رہی ہیں، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بارش بہت اچھی لگتی ہے. میری تو گگی بندی ہوئی ہے اس وقت، مطلب میری بڑی بری حالت ہے سردی میں، لیکن یو آر ویری کمفرٹیبل. تو اچھا، اور کون سے ایسے ایکٹرز ہیں جن کو انٹرنیشنلی آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں یہ ایکٹرز کمال کے ہیں؟ وہ پاکستان سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہالی ووڈ سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹرکی سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بالی ووڈ سے بھی، بٹ ہو آر یور فیوریٹ ایکٹرز، فیمیل اینڈ میل؟ میل اور فیمیل میں سے اگر مجھے سلیکٹ کرنا ہو تو میں کہوں گی کہ شیمپین جو ہے وہ میرا فیوریٹ کیریکٹر رہا ہے. ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود دا مرڈر یہ میرا پسندیدہ سیزن تھا، اور اس کے اندر سارے فیمیل جو کیریکٹرز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اچھا، آپ نے اپنے کتنا عرصہ ہو گیا، 12 سال کی تھیں آپ نے جب ایز اے چائلڈ اسٹار آپ کا پہلا پروجیکٹ آیا، اور آپ نے 9 سال سے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کام شروع کیا تھا، بٹ 12 ایئرس when you were 12 years old you got the first break ٹی وی پہ آپ جب آئیں. آپ اتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے، چائلڈ اسٹار کے طور پہ آپ نے شروع کیا، کیا مشکلات آپ نے فیس کیں اپنے بچپن سے لے کے اپنی جوانی تک، اس وقت تک کہ آپ یہاں تک پہنچیں؟ یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہوتا، سکسیس کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کو بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، بہت سے لوگوں کو اپنی فیملیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، مخالفت لینی پڑتی ہے اپنے گھر والوں کی، یا اپنے ہوم ٹاؤن کو چھوڑ کے بڑے شہر میں آنا پڑتا ہے جہاں ٹی وی فلم انڈسٹری ہو، اپنی اسٹڈیز پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. وہ قربانی آپ نے کیا کیا یہاں تک پہنچنے کے لیے قربان کیا، اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے؟ مجھے اپنے کام سے عشق ہے، اور جب میں بہت چھوٹی سی ہی تھی اور میں نے کام شروع کیا تو اس لیے بس یہ میرا پسندیدہ کام ہو گیا. اور لکیلی میں نے بہت بڑے بڑے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے ساتھ کام کیا ہے، تو مجھے کام کرنے کا طریقہ بھی پھر میرا جو انٹرسٹ تھا وہ اسی فیلڈ میں ڈیولپ ہوتا چلا گیا، اور میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے ایکٹریس ہی بننا ہے. اور پھر اس کے علاوہ مجھے کہیں اور میرا دل ہی نہیں لگا کسی کام میں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں کتنے ٹھنڈ میں آرام سے بیٹھی ہوئی ہوں، تو میں نے بہت چھوٹی عمر سے کام شروع کیا، اور میں اسی طرح کے موسم میں سیٹس پہ جاتی تھی. تو سیٹ پہ ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے تھے، کبھی بہت مشکلات بھی ہوتی تھیں، اور کبھی سردی بھی ہوتی تھی، کبھی بارش بھی ہو رہی ہوتی تھی. تو ہر طرح کے موسم کے اندر کام کرنے کی عادی رہی ہوں میں. اور پھر جب آپ اتنے مشکل حالات میں کام کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب پبلک میرے کام کو اتنا پسند کرتی ہے، خاص کر کے دیکھنے والے جو لوگ ہیں، تو انہی کو سارا کریڈٹ جاتا ہے، ہم جو اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو میری طرف سے ان سب کو بہت سارا پیار، اور سارے پاکستانی فینس جنہوں نے میرے کام کو اتنا پسند کیا، جس کی وجہ سے مجھے اپنے کام سے اور لگاؤ ہو گیا ہے. اور کیونکہ آپ کا نام بھی اتنا اچھا ہے اور اتنا پاکستانی نام ہے کہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ میں پاکستان کی کسی اداکارہ سے، صدف شاہین، مسرت شاہین، مطلب وہی والے ہماری، وہ شاہین تو ہمارے ہر نام کے آخر میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. So this Shaheen is a very common name in Pakistan, and Turkey میں بھی. Shaheen plays a very important part in the national, it's a part of our national poet's poetry. Shaheen is the bird which was so significant in the poetry of Allama Iqbal. So Shaheen is very close to our heart, by the way, and Sadaf Shaheen is also very close to our heart. So Sadaf, ایک اور بات بتائیے، سوشل میڈیا کی انویژن کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ زندگی مشکل ہو گئی ہے کہ آسان ہو گئی ہے؟ بیکاز سوشل میڈیا ہیز ایکچولی انٹروڈیڈ ان آور لائفز، اسپیشلی دا پیپل ہو آر نون. ان کی زندگی میں سوشل میڈیا نے بہت اندر تک گھس گیا ہے. اب ہم بھی کیونکہ اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہر وقت بتانا پڑتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اپنے فینس سے ہم نے رابطے میں رہنا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پروز اینڈ کونس بھی ہیں، اس کی اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. بہت ساری آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک ملتا ہے، اسپیشلی وین یو ڈوئنگ اے نیگیٹو کیریکٹر اور یو پارٹ آف اے نیگیٹو کیریکٹرز ٹیم، دین یو گیٹ ٹو come across so many negative comments and hate comments. How do you deal with that? میرے حساب سے سوشل میڈیا کے فائدے بہت زیادہ ہیں، جبکہ اس کے نقصانات بھی ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی.
سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ کے جو فینس ہیں ان کے ساتھ آپ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور میں اپنے فینس سے بھی یہی بات کہوں گی، ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں، اس کو بالکل بھی غلط طریقے سے یوز نہ کریں۔ سو آپ رپلائی کرتی ہیں ڈی ایمس پہ جو لوگوں کے آپ کے ڈائریکٹ میسیجز آتے ہیں، اپنے فینس کو آپ جواب دیتی ہیں، یا آپ بس ڈیوا بن جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں میں تو سپر اسٹار ہوں، میں کیوں جواب دوں؟ میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ میسیجز پڑھتی ہوں، ظاہر سی بات ہے سب تو نہیں پڑھ پاتی، لیکن جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں میسیجز پڑھتی ہوں، کامنٹس دیکھتی ہوں، اور اس کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے رپلائی بھی کر دیتی ہوں لوگوں کو، تاکہ ان کو یہ بات کا اندازہ ہو کہ ہمارے نزدیک ان باتوں کی اہمیت ہے، کیونکہ یہ میسیجز بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی آپ سے ملے نہیں ہیں، آپ کے کام کو سراہ رہے ہیں، اور وہ آپ کو اتنا وقت دے رہے ہیں، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، تو یہ احساس بہت خوبصورت یہ تو ہوتا بالکل ہے۔ آکسیجن کی طرح ہوتا ہے ایک ایکٹر کے لیے، جس طرح سانس لینے کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک بالکل ایکٹر کے ٹھیک لیے کہہ رہے بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جب تک فیڈ بیک نہ ملے اور دم گھٹ جائے اس ایکٹر کا اور اس کو مر جائے، اگر ایز این ایکٹر وہ اس کی موت ہو جائے گی اگر اس کو اچھا فیڈ بیک نہ ملے یا رسپانس نہ ملے لوگوں کا۔ لیکن کوئی بہت انٹرسٹنگ ایسا کوئی کامنٹ جو آپ کو خاص طور پہ پاکستان سے آیا ہو، صدف باجی آپ کے لیے؟ They call Baji the elder sister, you know, in Pakistan. جی بالکل، مجھے اس بات کا مطلب پتہ ہے، اور پاکستان سے بہت اچھے کامنٹس آتے ہیں مجھے، اور جب میں اسے پڑھتی ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے، دل خوش ہو کوئی جاتا ہے شادی کا میرا۔ پرپوزل آیا آپ کو؟ جی پروپوزلس تو ہر روز آتے رہتے ہیں پاکستان سے، واہ ٹرکی کیا سے، بات ہے! اور بہت انٹرسٹنگ میسیجز آتے ہیں، تو وہ دیکھ کے بڑی ہنسی آتی ہے کبھی کبھی۔ تو کچھ سوچا آپ نے اگر پاکستان سے کوئی اچھا رشتہ آئے اور لوگ آپ کو پاکستان سے پرپوز کریں تو ذرا بتا دیں تاکہ کچھ امید تو بنے نا کم سے کم۔ دیکھیں اگر پیار ہو گیا تو ضرور، اور استنبول سے مجھے بہت پیار ہے، تو میں استنبول تو نہیں چھوڑوں گی۔ اگر وہ یہاں پہ آ کے رہنا چاہے تو پھر میں ضرور شادی کے بارے میں سوچ سکتی ہوں، ورنہ بالکل نہیں۔ واہ بھائی، چلیں تو اس کا مطلب ہے کہ صدف کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پاکستان سے آنا پڑے گا آپ کو، صدف نے پاکستان جا کے شادی ہو کے نہیں جانا، تو بس اب یہ جو ہے نا جو بھی ہوگا بھائی گھر داماد بننا پڑے گا آپ کو، آپ سوچ لیں۔ تو صدف یہ مجھے بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو سیلیبریٹ یور عید، ہاؤ ڈو یو سیلیبریٹ یور رمضان اینڈ دس منتھ آف رمضان وچ از سیکریڈ ٹو آل مسلمس۔ بہت مقدس اور بہت ہی متبرک مہینہ ہے رمضان کا، ہم چاہے پاکستان میں ہوں یا ترکی میں ہوں، تمام مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ بہت بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ کیسے اس مہینے کا احترام کرتی ہیں اور کس طرح آپ مناتی ہیں؟ رمضان کا مہینہ تو ہم سب کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، جیسے کہ آپ کو کووڈ کی بھی صورتحال کا سب پتہ ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس مہینے میں بہت ساری دعائیں کروں، اور رمضان کے مہینے میں بہت دعاؤں کا بہت اثر ہوتا ہے، تو میری زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کروں اللہ سے۔